Assalamu alaikum students. I'm your tutor in the subject of positive psychology. It is a very important but very recent area of psychology. इसका आज पहला लेक्चर स्टडी करेंगे और पहले इसके कि मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है या इसके बारे में डिटेल से बात करें, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव साइकोलॉजी। जब आप ये टर्म सुनते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है? इज इट द स्टडी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग? क्या इससे ये मुराद है कि हम लोगों के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को मैयर करते हैं? और इज इट अबाउट फीलिंग गुड? आपके जहन में पॉजिटिव साइकोलॉजी की टर्म सुन के क्या ख्याल आता है? अगर आप इन्हीं खतूत पर सोच रहे हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की है तो काफ़ी हद तक आपका ख्याल ठीक है। Positive psychology is basically the study of human strengths and virtues. और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये खासा नया एरिया है। तकरीबन 10 साल हुए जब इस पर प्रॉपरली काम होना शुरू हुआ था। Although there were few attempts on different concepts of positive psychology some time ago, लेकिन recently इस पर ज़्यादा रिसर्च और एकेडमिक्स में इस पर काम शुरू हुआ है। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि I thought to organize an academic conference on positive psychology in 2002. और उस वक़्त ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन चुका था डेवलप्ड कंट्रीज़ में और उस पर खासी रिसर्च भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि उस वक़्त तक इस पर कोई भी काम हुआ था। तो बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। They said कि if there is a positive psychology, तो does this mean कि there is a negative psychology also? और वो ये कहते थे कि साइकोलॉजी का काम जो है वो यही है कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स के उनको स्टडी किया जाए। तो फिर नेगेटिव साइकोलॉजी कौन सी है? क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो तो सारी ही पॉजिटिव है। So some people criticized that why I was conducting that conference. लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज में इस पर खासा काम शुरू हो चुका था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक जर्नल है जो मंथली शाया होता है, उसका नाम है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ईयर 2000 का एक इशू फुली उस पर कंसंट्रेट कर रहा था और दैट वाज फुली डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। इसी तरह से ईयर 2001 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का मार्च का इशू जो था, इट हैड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट रिसर्च दैट वाज कंसर्न्ड विद वेलबींग एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। और मैंने इन दो मैगजीन्स का, जर्नल्स का थॉरली मुताला किया था एंड दैट टॉपिक रियली इंस्पायर्ड मी एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में चूँकि इस पर काम नहीं हुआ, इसलिए हमें कोई ना कोई इस पर काम करना चाहिए। दैट इज़ वाई आई थॉट टू ऑर्गेनाइज एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस ऑन दैट टॉपिक। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस वाज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज पीपल थॉट दैट इट इज़ अ न्यू एरिया और उसमें जो हमने प्रेजेंटेशंस की वो भी लोगों ने बहुत गौर से सुनी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज्ड एक्चुअली व्हेन आई presented that idea before them। और अब पिछले दिनों की बात है कि मुझे उन्हीं लोगों में से किसी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उस वक्त जब आपने ये कॉन्फ्रेंस करवाने का सोचा था तो हमने कहा कि भाई ये कौन सा एरिया है जिस पे ये साइकोलॉजी की कॉन्फ्रेंस करवा रही हैं, और अब हमें पता चला कि इट्स अ वेरी वैल्यूएबल एरिया। तो मैंने कहा कि भाई चूँकि मुझे उस पर स्टडी मैंने की थी और उसके बाद मैंने सून आफ्टर दैट आई started conducting a large survey on positive psychology और लाइफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस पर मैंने एक स्टडी कंडक्ट की थी। इसीलिए मुझे उस एरिया में बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया था। ये जो स्टडी की मैं बात कर रही हूँ जो मैंने कंडक्ट की थी, इसका आप काफ़ी दफ़ा जिक्र सुनेंगे जब भी हम पाकिस्तान में पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से रिसर्च की बात करेंगे। अभी मैंने आपसे पूछा था कि आपके जहन में पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्या तस्वर जहन में आता है, व्हाट डू यू थिंक इज पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो अब देखते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइड ऑफ द साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर दैट स्टडीज एंड प्रमोट्स द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी।
So it is that part of psychological science which is concerned with the promotion of best in human beings. इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक साइकोलॉजी का कोई अलग से पार्ट है. Actually, that part of psychology was ignored since a long time, which concentrates on best of human beings. ज़्यादातर काम जो था साइकोलॉजी में वो साइकोपैथोलॉजी पर हो रहा था. So what is wrong with people? और वो जो एक हाफ साइड है that was neglected and that is concerned with what is right with people. लोगों में क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, हमें इसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है. सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल, उनमें कौन कौन सी वीकनेसेस होती हैं. इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि लोगों में कौन कौन से खसाइस होते हैं, क्योंकि यही खसाइस हैं जिनको हम साथ लेकर चल सकते हैं एंड विच कुड हेल्प पीपल कोप इन एडवर्स लाइफ सर्कमस्टांसेस. अब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे कोर्स के वो डिस्कस करना चाहूँगी. अभी हमने डेफिनेशन के बारे में कोई बात की, आगे चल के डेफिनेशन को थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे. और अब हम ये देखते हैं कि ये जो कोर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. जब भी कोई चीज़ आप स्टडी करते हैं तो उसकी कोई गोल्स होती हैं, कोई पर्पस होता है उस कोर्स को पढ़ने का. तो लेट्स सी व्हाट वी वांट टू अचीव बाय स्टडिंग दिस कोर्स. First of all, to provide an overview of the major subfields of positive psychology. तो पहला पर्पस जो है वो आप ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसका ये है कि you should be familiar with the important concepts of positive psychology. और ये important concepts कौन कौन से हैं? They are related with human virtues and strengths. जैसा कि पहले डेफिनेशन से ज़ाहिर होता है कि ये सारे एरियाज़ जो हैं उनका पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ ताल्लुक़ है. और उसके अलावा ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं दे कुड बी रिलेटेड विद पर्सनस प्रेजेंट लाइफ, देन पास्ट एंड अबाउट द फ्यूचर आल्सो. सो इम्पॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो हम स्टडी करेंगे इस कोर्स में. और वो कौन कौन से एरियाज हैं अभी उनका बाद में जिक्र आएगा, इसलिए इस वक्त मैं इस पर तफसील से बात नहीं करती. व्हाट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव? टू हाईलाइट and discuss the importance of emotional, cognitive and pro-social factors which could make one's life more meaningful. Actually, our course is divided into several modules. एक मॉड्यूल जो है वो पहला इंट्रोडक्शन के बारे में है. अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको मॉड्यूल्स भी दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन से स्टडी करने हैं. अब एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको ये बता रही हूँ कि विल बी स्टडिंग द इमोशनल एस्पेक्ट, cognitive aspect and then pro-social aspect of positive psychology. Emotional aspect से क्या मुराद है? It is related with positive emotions. क्योंकि हम नेगेटिविटी की अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस कोर्स में. So emotional aspect is related with positive emotions. और emotion focused coping जो है वो इंसान कैसे करता है और उसके लिए वो कैसे फ़ायदेमंद रहती है. And this is also related with feeling happy and satisfied in your life. Cognitive aspect is related more with people's traits. और जब हम सोचते हैं तो हम किस अंदाज से सोचते हैं और कैसे वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है. And then I also said that one purpose of that course is, studying that course is that we will be studying pro-social behavior, pro-social aspects of positive behavior. And it is related with connecting with people. When we are interacting with people, so it is concerned with human relationships. तो इसके बहुत सारे aspects जो हैं cognitive, emotional और pro-social behavior के हम positive psychology के हवाले से उनका मुताला करेंगे. The third objective of studying this course is to gain a deeper insight in the current research focused on pleasure, joy, creativity, self-efficacy, flow, well-being, etc. ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के कोर्स में शामिल होंगे और इनके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स का जिक्र आएगा. इनमें से कुछ का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, तमाम को मेंशन नहीं किया. So, during your course, I will discuss current and previous research on different issues pertaining to positive psychology. मुझे याद है मैंने एक कोर्स पढ़ाया आप लोगों को और कुछ स्टूडेंट्स ने
اس پہ کیوریسی ڈالی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس میں ریسرچ کی بہت بات ہوتی ہے. جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس میں میڈم یہ بتاتی ہیں کہ کون کون سی ریسرچز جو ہیں وہ اب تک کنڈکٹ ہوئی ہیں. تو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اسٹوڈنٹس سم ٹائم فیل اوور ویلمڈ بائی دا کوانٹٹی آف ریسرچ. اگر ہم بہت زیادہ ریسرچ کی بات کریں تو ان کو شاید یہ لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ بہت بوجھل ہو گیا ہے, شاید ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی پڑیں گی, تو اب ہم کیا کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل کی دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ریسرچ کے ریفرنس سے ہوتی ہے, اسپیشلی ان ایکڈیمکس. تو جب ایکڈیمکس میں آپ کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی تھیوری پریزنٹ کرتے ہیں, کسی کورس کی بات کرتے ہیں, کسی ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دا کرنٹ ریسرچ از مینشنڈ ان ریفرنس ٹو دیٹ پرٹیکولر ایشو. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور پھر کرنٹ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ پریویس ریسرچ پر اس لیے حاوی ہوتی ہے کہ یہ نئی فائنڈنگس ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو اسٹڈی واٹ از ہیپننگ ان دا ایریا آف پازیٹیو سائیکالوجی. کوشش میں کروں گی کہ اس کو بہت زیادہ بوجھل نہ کیا جائے, لیکن بہرحال ریسرچ کو پڑھے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. ایک اور جو آبجیکٹو ہے پازیٹیو سائیکالوجی کورس پڑھنے کا وہ کیا ہے, ٹو ڈسکس ہاؤ پازیٹیو چینجز کین بی میڈ ان ونس لائف بائی تھنکنگ اینڈ بیہیونگ پازیٹیولی. اب یہ سارا کورس پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے, اس کا فائدہ تبھی ہے جب آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے. سو ہاؤ کین یو چینج یور لائف. اگر اس سے آپ کو پرابلمس ہو رہے ہیں, اف یو ہیو اسٹریس ان یور لائف, اف یو آر تھنکنگ نیگیٹولی, تو اب اس کو چینج کیسے کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. سو ہاؤ کین یو ڈو کوپنگ, اور ہاؤ کین یو چینج یور بیہیویئر, اور کیسے آپ زیادہ پازیٹیولی سوچ سکتے ہیں اور اس سے اپنے زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. دیٹ از این ادر آبجیکٹو آف اسٹڈینگ دس کورس. لیٹس ناؤ سی واٹ آر دا آؤٹ کمز آف اسٹڈینگ دس کورس. جب آپ یہ کورس پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا. سو واٹ آر دا لرننگ آؤٹ کمز, اب یہ دیکھتے ہیں. First of all, you will be able to understand the importance of personal experiences and traits contributing toward greater subjective well-being. جب آپ اس کورس کو اسٹڈی کر لیں گے, you will be able to understand how can you make yourself happy and satisfied. آپ کیسے اپنے پرسنل ایکسپیرئنسز جو ہیں ان کی مدد لے کر اور کون سے آپ ٹریٹس جو ہیں اپنی ذات میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح پازیٹیولی سوچ سکتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. Another learning outcome of this course will be improvement in your relationships and interactions with others. یہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ جب آپ پازیٹیو سائیکالوجی کے ڈفرینٹ ٹاپکس پڑھیں گے, ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے, تو اس سے آپ کی دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں, انٹریکشن میں بہتری آنی چاہیے. کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اور میں جو بھی کورس پڑھاتی ہوں اس میں یہ میں اس چیز کو ایمفسائز کرتی ہوں کہ when we study something, the purpose is always, and it should be always, کہ it should bring a positive change in our lives. اور یہ تو ہے بھی پازیٹیو سائیکالوجی, تو اس کا تو پرپس بھی یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. So the third learning outcome is again related with learning of different concepts of positive psychology, and let's see what's that. You should be able to conquer or reduce stress in life. Because we are thinking positively, we are concentrating more on positive emotions rather than negative ones. تو اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لائف میں اسٹریس کو ریڈیوس کرنے میں, کم کرنے میں اس کو یوز کر سکیں. سو دیز ور ڈفرینٹ لرننگ آؤٹ کم جو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ کورس ختم کر لیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ فوائد اس میں سے ضرور حاصل ہوں گے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کون کون سی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے اس کورس کو اسٹڈی کرنے کے دوران. ویسے تو کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن اس میں سے ہم 1 یا 2 بکس کو ٹیکسٹ بکس کے طور پہ مینشن کر دیتے ہیں اور باقی بکس جو ہیں وہ ریفرنس بکس ہوتی ہیں. As I mentioned before, that positive psychology is quite a new area. اس پر پچھلے 10 سالوں میں تقریباً کام ہونا شروع ہوا ہے, اس لیے پازیٹیو سائیکالوجی پر بہت زیادہ کتابیں اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ میں. پاکستان میں اسپیشلی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کہ کوئی پازیٹیو سائیکالوجی پہ آپ کو بک ملے.
لیکن بہرحال کوشش آپ کیجیے کہ کوئی نہ کوئی بک جو ہے وہ چاہے کسی بھی ایئر میں لکھی گئی ہو، کسی بھی آتھر نے لکھی ہو، اگر آپ اس کو خرید سکیں تو ضرور خریدیں. لیکن اس کے علاوہ آپ لیکچر سے، ہینڈ آؤٹ سے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں. I have recommended 2 books as ٹیکسٹ بکس، لیکن اس میں سے جو پہلی کتاب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں دیٹ از مور امپورٹنٹ، اور زیادہ تر کورس آپ کا جو ہے وہ اسی کتاب میں سے کور ہوگا. دیٹ از دا موسٹ ریسنٹ بک اینڈ اٹ از ریٹن بائی سنائڈر اینڈ لوپز. دا ٹائٹل آف دیٹ بک از پازیٹیو سائیکالوجی، اور سیج پبلیکیشنز جو ہیں وہ ان کے پبلشرز ہیں. سیکنڈ بک از ریلیٹیولی اسمالر بک، اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے جو سنائڈر اینڈ لوپز کے بک میں ہے، لیکن وہ ایک آسان کتاب ہے، اس کو پڑھیں تو بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے. اور پہلی کتاب جس کا میں نے ذکر کیا تھا وچ از ویری کمپریہنسو، اور بہت سارے ایشوز کو، کرنٹ ریسرچ کو اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی پہلی کتاب ہے وہ تھوڑی سی دوسری کتاب سے کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. The second book is written by William and Compton and it was written in 2005. The title is An Introduction to Positive Psychology. اب تیسری چیز جو ہم اسٹڈی کریں گے ان ٹیکسٹ بکس کے علاوہ وہ ہیں جرنل آرٹیکلس. اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو جرنل آرٹیکلس پورے کے پورے پڑھانا شروع کر دوں گی، لیکن میں نے آپ کی جو کورس آؤٹ لائن ہے اس میں بہت سارے جرنل آرٹیکلس کو مینشن کیا ہے اینڈ دے آر آن ڈفرنٹ ایشوز پرٹیننگ ٹو پازیٹیو سائیکالوجی. فار ایگزامپل ہیپینیس، ویل بینگ، کریٹیوٹی، ایموشنل انٹیلیجنس، وزڈم، کریج اینڈ سو آن. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کرنٹ ریسرچ پڑھ کر ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. یہ میں آپ کو بک دکھا رہی ہوں، پازیٹیو سائیکالوجی بائی سنائڈر اینڈ لوپز. اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے. اب یہ 2 کتابیں ریفرنس بکس کے طور پر یوز کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ آپ کو کوئی بھی کتاب مل جائے پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹائٹل سے، یو کین یوز اٹ ایز اے ریفرنس بک. دا فرسٹ بک از اگین بائی سنائڈر اینڈ لوپز that was written in 2003 and that is called Handbook of Positive Psychology. یہ کتاب جو ہے وہ پہلی آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے بھی موٹی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے. This is very comprehensive and that is about different areas in positive psychology. اور اس میں بہت سارے آرٹیکلز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. ایز سچ یہ چیپٹرز نہیں ہیں بلکہ آرٹیکلز ہیں ڈفرنٹ آتھرز کے on different topics related to positive psychology. Another book which you can use as a reference book is written by Seligman and the topic of that and the title of that book is Authentic Happiness. Seligman کا ذکر آپ بہت دفعہ سنیں گے اپنے کورس کی اسٹڈی کے دوران، بیکاز سیلگمین از دا پرسن ہو بیسیکلی کین بی سنگلڈ آؤٹ فار موسٹ آف دا ورک ان پازیٹیو سائیکالوجی. سب سے زیادہ کام جو آپ کو پازیٹیو سائیکالوجی میں نظر آئے گا وہ سیلگمین کا ہے. یہ آپ کو ٹائٹل ہے وہ دکھا رہی ہوں مختلف کتابوں کے جو کہ پازیٹیو سائیکالوجی کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ پازیٹیو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ. آپ نے اسیس کرنے ہیں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس وچ آر ریلیٹڈ ود پازیٹیو سائیکالوجی، تو ایک کتاب اس کے بارے میں ہے. پازیٹیو سائیکالوجی ان پریکٹس ایک کتاب اس کے بارے میں ہے. سائیکالوجی آف ہیومن اسٹرینگس اینڈ ہینڈ بک آف پازیٹیو سائیکالوجی اینڈ سو آن. ایک اور بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پڑھائی کس طرح سے کریں گے. وٹ ول بی دا ٹیچنگ اسٹریٹجیز ڈیورنگ آور کورس. ایک بات جو آپ سمجھتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ دیر ول بی آبویسلی فارمل لیکچرس جن میں آپ کو پازیٹیو سائیکالوجی کے کانٹینٹ کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کریں گے یا نہیں؟ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل پارٹ ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا، جس کا پرپس ہے اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے پازیٹیو ٹریٹس کو سمجھنا اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا. سو فرسٹ آف آل دیر از ٹاپک وچ از کالڈ پرسنل منی ایکسپیریمنٹس. پرسنل منی ایکسپیریمنٹس کیا ہیں؟ پرسنل منی ایکسپیریمنٹس ایکچولی ایک کلاس روم ڈیمانسٹریشن بھی ہو سکتی ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ میرے ساتھ کریں گے. اصل میں یہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں یہ وہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو پازیٹیو سائیکالوجسٹس ہیو کنڈکٹیڈ ایدر ان دیئر لیبورٹریز، ان فیلڈ اور کلاس روم، اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں.
اور جب میں آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے کہوں گی تو اس کا پرپس یہی ہوگا دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ان اے ڈیپر وے دا کانٹینٹ آف پازیٹیو سائیکالوجی. دوسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں دیٹ از لائف انہینسنگ ایکٹیویٹیز. ان لائف انہینسنگ ایکٹیویٹیز یو ول بی کنسنٹریٹنگ آن پازیٹیو ایموشنس جیسے کہ ہیپینس ہے, ویل بینگ ہے, کنٹینٹمنٹ ہے. سو دا پرپس از دیٹ یو کوڈ برنگ پازیٹیو آؤٹ کمس ان یور لائف. اگر ہم پازیٹیو ایموشنس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو دیٹ از ریلیٹڈ اکارڈنگ ٹو ریسرچ از ریلیٹڈ ود پازیٹیو آؤٹ کمس. پازیٹیو آؤٹ کمس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ میں اسپیشلی 3 آؤٹ کمس کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک ہے کنیکٹنگ ود ادر پیپل. When you are concentrating on your positive traits, other people's positive traits, you are able to connect with people in a better way. Another positive outcome of these life-enhancing activities is pursuing meaning in your life. اگر آپ positive psychology کے content کو صحیح طرح سمجھ لیں, you can pursue the purpose and meaning of your life. And the third thing is reducing stress in your life, جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے. فرائڈ نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کا ذکر کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ دا کیپیسٹی ٹو لو, ورک اینڈ پلے از نارملسی. نارمل سے یہ لفظ نکلا ہے کہ نارمل ہیومن بینگز وہ ہوتے ہیں جو یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ دے آر ایبل ٹو لو ادر پیپل, they are able to work properly and they are able to enjoy their life at the same time. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کام ہی کرتا جائے, because there should be balance in life's different activities. اور یہی تینوں ایسپیکٹس ہیں love, play and work جن کو ماڈرن سائیکالوجسٹ بھی بہت امپورٹنس دیتے ہیں. And developmental psychologists consider them essential for human growth. اور اسی کو آج کل کے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کا نام دیتے ہیں. اف یو آر کیپنگ بیلنس ان 3 آف دیز ڈائمینشنز دین یو کین بی کنسیڈرڈ مینٹلی ہیلدی. اور ایک ڈیفینیشن ہے WHO کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی, کہ مینٹل ہیلتھ صرف یہ نہیں ہے کہ دیٹ یو آر فری فرام مینٹل ڈیزیزز. مینٹل ہیلتھ یہ ہے کہ یو آر کیپیبل ٹو ایکسپیرئنس ڈیپ فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ. صرف بیماریوں سے اگر آپ آ رہی ہیں, آپ کو کوئی فزیکل اور مینٹل النس نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر مینٹلی ہیلدی. مینٹلی ہیلدی آر دوز پیپل who are able to keep a balance in their life, who are able to feel satisfaction in their life, who could experience well-being in their life. تو پرپس یہ جو لائف انہینسنگ اسٹریٹجیز ہیں ان کا یہی ہے کہ یو کوڈ بی ایبل ٹو کنسنٹریٹ آن یور پازیٹیو ایموشنز اینڈ ٹریٹس اینڈ برنگ پازیٹیو آؤٹ کمس ان یور لائف. میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آر کورس از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ ماڈیولس. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ماڈیولس ہیں. ہر ماڈیول کے اندر اور فردر ٹاپکس ہوں گے. سو ایچ ماڈیول از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ ٹاپکس. بہت سارے چیپٹرز جو ہیں وہ ایچ ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے. تو کورس کو میں نے 6 ماڈیولز میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا ماڈیول کیا ہے؟ دیٹ از این اوور ویو آف پازیٹیو سائیکالوجی. یہ جو ہم انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں یہ پہلے ماڈیول کا حصہ ہے. انٹروڈکشن کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن ویوز کیا ہیں پازیٹیو سائیکالوجی اور پازیٹیو بیہیویئر کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اپنے پازیٹیو ٹریٹس جو ہیں اس کو ہم میئر کیسے کر سکتے ہیں. سو دیٹ از ریلیٹڈ ود دا فرسٹ ماڈیول. واٹ از دا سیکنڈ ماڈیول؟ سیکنڈ ماڈیول از ریلیٹڈ ود پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹس اینڈ پروسیسز. دیٹ از ریلیٹڈ ود واٹ میکس پیپل ہیپی. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو خوش کرتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جن کا لائف سیٹسفیکشن کے ساتھ تعلق ہے, اور what are the best predictors of happiness and life satisfaction. And how can people use emotion-focused coping for adjusting in their life, for solving their life problems. تو اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں جن کا ایموشنز کے ساتھ تعلق ہے وہ سیکنڈ ماڈیول میں ان کا مطالعہ کیا جائے گا. تھرڈ ماڈیول از اباؤٹ positive cognitive states and processes. That is related with
how human beings think. नेगेटिवली भी सोच सकते हैं, पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं, और कैसे उनके कॉग्निशंस जो हैं वो उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं. और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी 3 motives that are related with making our future better. फॉर एग्जांपल, होप, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एफिकेसी. इसके अलावा विजडम, करेज, जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, उनका मुताला भी इसी मॉड्यूल में किया जाएगा. The 4th module is related with pro-social behavior, how you can connect with people, how you can establish good human relationships, और कैसे आप घर की एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप दोस्तों के साथ अच्छे तरीके के साथ बात कर सकते हैं. सो डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड विद अल्ट्रुइज्म, forgiveness, gratitude will be related with that particular module. The 5th module is about understanding and changing human behavior. जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब सारे टॉपिक्स पढ़ लिए जाएं तो पर्पस ये है कि आप अपने बिहेवियर को, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकें ताकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम कर सकें. The final and 6th module is related with positive environments. कौन कौन सी environments जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकती हैं. We will be studying in detail positive schooling and positive work environment. The studies have shown कि work का life satisfaction के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. People who are satisfied in their work, they are satisfied in their life in general also. यहाँ पे आपको एक कोटेशन दिखाना चाहती हूँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, और उसका रिलेशनशिप कैसे मुझे नज़र आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ, इसको डिस्कस करते हैं. He said, "You see things and you say, why? But I dream of things that never were and I say, why not?" जो चीज़ें नहीं हो सकती, क्यों नहीं कर सकते हम? क्या ये ज़रूरी है कि हम हमेशा गम वाली बात पर कुड़ते ही रहें? ये अब मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के रेफरेंस से बात कर रही हूँ. ज़रूरी नहीं कि उसका ये मकसद हो. क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर लें और चेंज ऐसी डायरेक्शन में करें विच इज़ मोर पॉजिटिव, और जो हमें हेल्प करे लाइफ में खुश रहने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी का ताल्लुक ही इस चीज़ से है, हाउ वी कैन स्टे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी? Positive psychology aims at not only reducing psychopathology in human life, but it also aims at developing the quality of life. Thus, positive psychologists are looking for the ways and techniques to enhance the mental health of the people by improving their quality of life. And this could only be possible if people are made aware of to understand the concept of happiness, the ways of achieving happiness, and how to improve their level of happiness. अब थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या. पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल परसूट ऑफ ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग. सो यू आर साइंटिफिकली स्टडिंग द पॉजिटिव एंड ऑप्टिमल ह्यूमन ट्रेट्स. किस तरह इंसान जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन की पीक पर जा सकता है, किस तरह लोग खुश रह सकते हैं. इन सारे टॉपिक्स को हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. एंड व्हेन यू आर सेइंग साइंटिफिक स्टडी, तो उससे मुराद ये है कि हम ऐसे ही बात नहीं कर देते. हम ये नहीं कहते कि अच्छा जी मेरे ख्याल में फ़लाँ चीज़ हो तो लोग खुश रहेंगे, बल्कि हम रिसर्च का एविडेंस लेके बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, और साइंस तो जब तक कोई चीज़ परख ना ले उस वक्त तक बात नहीं करती. और साइंस में सिर्फ एक स्पेकुलेशन की बेस पे बात नहीं की जा सकती. साइंस में पर्पस ये होता है यू आर एबल टू टेस्ट द फैक्ट्स, यू आर एबल टू रेप्लिकेट द फैक्ट्स. जब आप दोबारा भी तजर्बा करते हैं, जब दोबारा भी उस चीज़ को परखते हैं, तो रिलेटिवली सेम या सिमिलर रिजल्ट्स आपको हासिल होते हैं. तो आप इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं और फिर ये कहते हैं कि यस, these factors are important in making people happy. Then another thing is that
The efforts are underway to shift focus from preoccupation only with repairing the worst things in life to also building positive qualities. अब जो emphasis है positive psychology का वो किस चीज़ पर है? ऐसा नहीं है कि positive psychology सिर्फ concentrate करती है positive traits पर, क्योंकि obviously there are negatives in people's life. लोगों की ज़िंदगी में stress भी होती है, लोगों की ज़िंदगी में worries भी होती हैं, problems भी होते हैं. और साइकोलॉजी में जब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट ह्यूमन वीकनेसेस, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसर्स, और उस वक्त हम मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी के उस पार्ट को इग्नोर करती है, बल्कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये पर्पस है कि ये जो टोटली शिफ्ट हम हो गए हैं नेगेटिविटी की तरफ, और जो पूरा हमारा शिफ्ट हो गया है डिस्कवरिंग साइकोपैथोलॉजी एंड देन हाउ टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स, उस प्री ऑक्यूपेशन को कम करें, और वो जो शिफ्ट पूरी तरह से साइकोपैथोलॉजी की तरफ है उसको पॉजिटिविटी की तरफ भी लेकर आए. पिछले बहुत से सालों में जो रिसर्च है दैट वाज कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन साइकोपैथोलॉजी, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि ओनली ऑन साइकोपैथोलॉजी, कुछ ना कुछ काम तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी हो रहा था. जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के एरियाज हैं कुछ ना कुछ उस पर काम हो रहा था, लेकिन वो काम बहुत ही कम था. एंड प्रीडोमिनेंटली साइकोलॉजिस्ट्स वर कंसंट्रेटिंग ऑन नोइंग मोर अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देन डिस्कवरिंग कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स जो हैं दे विल बी मोर इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग दोज डिसऑर्डर्स. तो अब हमें इस शिफ्ट की ज़रूरत है, और कुछ अरसे से वो शिफ्ट हो भी रहा है कि हम साइकोपैथोलॉजी के साथ इस चीज़ को भी देखें कि फिर और कौन से पॉजिटिव ट्रेट्स हैं ह्यूमन बींग्स के जो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद दे सकते हैं. अनदर थिंग इज़ दैट पॉजिटिव साइकोलॉजी आस्क्स फंडामेंटल क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस पूछती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, और वो कौन से क्वेश्चंस हैं? Positive psychology, for example, can ask what could be the environment in a family which could produce children who could flourish? किस तरह की environment होनी चाहिए फैमिली में जिनसे ऐसे बच्चे जन्म लें और उनकी परवरिश किस तरीके से हो कि वो एक optimally functioning human beings बन सकें, who are more intelligent, who could use their talent in a better way. किस तरह की सोसाइटी में एनवायरनमेंट होनी चाहिए कि पीपल कुड बी एबल टू कोप बेटर, पीपल कुड बी एबल टू एडजस्ट बेटर, और वर्क एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए जिनमें पीपल आर मोर हैप्पी, पीपल आर सेटिस्फाइड, वर्क कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, कम्युनिटी में कैसा माहौल होना चाहिए, हाउ पीपल कुड रिलेट विद ईच अदर, लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अगर ह्यूमन बींग्स अपने अंदर पैदा करें तो उनसे ओवरऑल हैप्पीनेस में इजाफा किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल की लाइफ बेहतर बनाई जा सकती है, और उसके साथ जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी ऐसी खसाइस लोगों में इनकलकेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं जिनसे कम्युनिटीज़ में बेहतरी आए. व्हाट आर द सिविक वर्च्यूज विच कुड ब्रिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड? दुनिया में तब्दीली लाने के लिए कौन कौन से ट्रेट्स जो हैं ह्यूमन बींग्स में होने चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस को किस तरह के ट्रेट्स की प्रमोशन करनी चाहिए. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पॉजिटिव साइकोलॉजी रेज करती है, और जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं दे ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. नाउ आई विल डिस्कस 3 डायमेंशंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्या क्या डायमेंशंस हैं? पॉजिटिव साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद सब्जेक्टिव, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और ग्रुप लेवल. अब ये डायमेंशंस जो हैं उनसे क्या मुराद है, इनका वन बाय वन हम मुताला करते हैं. द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इज ऑन सब्जेक्टिव लेवल. सो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, दैट इज योर सब्जेक्टिव स्टेट और सब्जेक्टिव लेवल. When I say that positive psychology is related with a person's subjective level, then it refers to present, past and future. जब हम past की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है our positive experiences. For example,
میرے ڈفرینٹ لائف ایکسپیرئنسز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آئی فیل سیٹسفائڈ ان مائی لائف. سو لائف سیٹسفیکشن اینڈ کانٹینٹمنٹ could be related with past of a person and a subjective experience. Then there could be several topics which are related with my present state. اور ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ they are on the subjective level. اور کون کون سی اسٹیٹس ہیں جن میں اس وقت میں گزرتی ہوں اور جن سے میری لائف میں بہتری آتی ہے, جن سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے, جن سے مجھے لائف میں سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئی کوڈ فیل ہیپی, جیسے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میں خوش ہوں, اس وقت میں اداس ہوں, اس وقت میں کیسا فیل کر رہی ہوں. سو دس از مائی کرنٹ مینٹل اسٹیٹ. سو سبجیکٹو لیول از کنسرنڈ ایز آئی مینشنڈ بیفور ود پرسنز past experiences, with person's current mental state, and then future concentration. میں present کی بات کر رہی تھی. Present could be related with my happiness, joy, then my different traits, my behavior. For example, I could be in a state of flow. جب میں پوری طرح کسی چیز پر concentrate کر رہی ہوں, I am feeling very much engaged in the task which I am doing at the moment, for example. اسی طریقے سے human beings کا behavior اور traits different occasions پر جن سے وہ help لیتا ہے, جیسے کہ people could behave in a courageous way. جب life یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ courage کا مظاہرہ کریں تو آپ courage کا مظاہرہ کرتے ہیں. So this is a state which is related with again positive psychology and subjective experience, but this is related with your current state of mind. Similarly, there could be your subjective experiences which are related with your future. آپ اپنے فیوچر کو کیسے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا تھا, there are 3 motives which are related with the betterment of your future. For example, if you are more hopeful about your future, تو کہا جاتا ہے کہ آپ جتنی اچھی ہوپ رکھیں گے اتنا ہی آپ کا فیوچر بہتر بھی ہو سکتا ہے. Then another element which is related with future is self-efficacy. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ you are able or capable to control your life, you are able to do something, so there is a greater chance that you actually will be able to do that. ایک اور چیز جس کا فیوچر کے ساتھ تعلق ہے, which is again related with subjective experience of a person, is optimism. If you are optimistic about the future, تو اس سے بھی آپ کی لائف میں بہتری آتی ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپٹیمسٹک ہونے سے کیا ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم فردر اگلے ڈفرینٹ چیپٹرز میں, لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کہ جب ایک شخص آپٹیمسٹک ہوتا ہے, ہی از ہوپ فل اباؤٹ دا فیوچر, تو اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, وہ ڈفرینٹ طریقے سے اپنی گولز کو پرسو کرتا ہے. اس کے برعکس اف اے پرسن از پیسمسٹک اباؤٹ فیوچر, از ناٹ ہوپ فل, اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو برا ہی ہونا ہے اور مجھے تو کوئی امید نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میرے حالات ٹھیک ہوں گے, تو اس کے بیہیویئر میں چینج آتی ہے. ہی ڈزنٹ ٹرائی ہارڈ, اس کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سارے سبجیکٹو ایکسپیرئنسز ہیں which could be on the past, present اور future level which are the content matter of positive psychology, اور جن کا ہم مختلف لیکچرز میں تفصیل سے جائزہ لیں گے. The second thing is individual level, and that is another dimension of positive psychology. When we say individual level, then it is related with individual traits and behavior of human beings. Traits کیا ہوتے ہیں؟ Traits are basically relatively stable predispositions of a person, اور اس کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں. That is why I am calling them stable predispositions. اور people behave according to their traits. تو ایسے ٹریٹس اور ایسے بیہیویئر جو ایک انڈیویجول کا پارٹ ہو سکتے ہیں, دس از اندر ڈائمینشن آف پازیٹیو سائیکالوجی. فار ایگزامپل وزڈم, کریج, فلو, اینڈ دین کریٹیوٹی, انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس, اور بہت سے ٹاپکس جو ہیں وہ ہم اس پرٹیکولر ایریا سے یا انڈیویجول لیول کے مطابق ہم اسٹڈی کریں گے. اب کورس کو میں نے اس طریقے سے ڈیوائڈ نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک پارٹ جو ہے وہ سبجیکٹو ایکسپیرئنسز کے بارے میں ہے,
ایک پارٹ جو ہے وہ انڈیویجول لیول کے بارے میں ہے اور ایک پارٹ جو ہے وہ سوسائٹل لیول کے بارے میں ہے. بلکہ کورس کو ہم نے ڈفرینٹ ماڈیولز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے. لیکن انہی ماڈیولز میں جب ہم بات کریں گے ڈفرینٹ ٹاپکس کی تو میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ مینشن کرتی جاؤں گی کہ کون کون سی جو ہماری کوگنیٹو اسٹیٹس ہیں یا ایموشنل اسٹیٹس ہیں یا بیہیویئرس ہیں, دے آر مور لنکڈ ود فیوچر اور مے بی دے آر مور لنکڈ ود آر پریزنٹ اور پریویس لائف یا پاسٹ لائف. اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے سوسائٹی اور گروپ لیول ڈائمینشن. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سوسائٹل اور گروپ لیول ڈائمینشن تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم ان ٹاپکس کا مطالعہ کریں گے یا پازیٹیو سائیکالوجی ان ٹاپکس کا مطالعہ کرتی ہے وچ آر ریلیٹڈ ود کمیونٹی لیول. اور اس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی سوسائٹیز کو امپروو کر سکتے ہیں. What are the civic virtues which are essential to be established in a community? کون کون سی پازیٹیو انوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ معاشرے میں کریٹ کر سکتے ہیں. How you can induce a positive culture in society? How can you make your work environment better? اور ایسی ورک انوائرمنٹ جس میں تمام لوگ سیٹسفائیڈ فیل کریں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو پریڈکٹرز آف ہیپینس ہیں اس پر جو بھی کام ہوا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ the work environment is very much related with your life satisfaction. تو اگر آپ ورک انوائرمنٹ کو بہتر کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کی زندگی میں سکون لا سکتے ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح کی ورک انوائرمنٹ دیتی ہے. انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہے, آرگنائزیشنس کے ساتھ ہے کہ آرگنائزیشنس جو ہیں امپلائی کو کس طرح کی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کام کرنا لوگوں کو برا نہیں لگتا, لیکن کام کی انوائرمنٹ جو ہے وہ اگر اچھی ہو تو سخت کام بھی لوگ بہت خوشی سے کر لیتے ہیں. لیکن اگر انوائرمنٹ اچھی نہ ہو تو آسان کام جو ہے وہ بھی برا لگنے لگتا ہے. سو پازیٹیو سائیکالوجی has 3 dimensions. One is concerned with our subjective experiences, whether they are concerned with our past, present, or future. And the second dimension of positive psychology is different topics which are related with individual اور individual کے traits اور behaviors کا ذکر آئے گا اس میں. And the third level is societal level, community level. کہ کمیونٹی, آرگنائزیشنز, گورنمنٹ لیول پر کیا کیا جا سکتا ہے جس سے ہیومن بینگس کی لائف میں بہتری لائی جا سکے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو سائیکالوجی از ایکچولی دا سائیکالوجیز فارگوٹن مشن. کس طرح سے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. There were 3 missions of psychology before World War II. سائیکالوجی کے ایک سبجیکٹ کے طور پر ورلڈ وار 2 سے پہلے 3 مشن تھے. اور وہ کون کون سے مشن تھے؟ نمبر 1 واز کیورنگ مینٹل illness. The second is making lives of people more fulfilling. And the third was identifying the nurturing high talent. As I said before, that positive psychology can be said as the forgotten mission of psychology. کیونکہ ورلڈ وار 2 سے پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سائیکالوجی کے 3 مشن تھے. 3 مشن کا ابھی ذکر ہوا. ایک مشن یہ تھا وی شوڈ بی ایبل ٹو کیور مینٹل illness. سیکنڈ مشن یہ تھا کہ ہاؤ کین وی میک پیپلز لائف مور فلفلنگ. اینڈ دا تھرڈ ون واز ہاؤ وی کین نرچر ہائی ٹیلنٹ. اب ہوا یہ کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے یہ تینوں مشنز چل رہے ہیں, تینوں پر کام ہو رہا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد ایک دم سے سینیریو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. So, the face of psychology changed after World War II and the last 2 missions were forgotten. آخری 2 مشن جو تھے وہ رہ گئے کہیں. اور وہ آخری 2 مشن کون سے تھے؟ Making people's life better, more fulfilling, and another one was to nurture high talent. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے کچھ کام اس چیز پر کیا جا رہا تھا کہ ہاؤ وی کین انکریز چلڈرنز انٹیلیجنس. ایز سچ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں انٹیلیجنس کے وہ ہیریڈیٹی فیکٹر سے ڈٹرمن ہوتے ہیں. سو انٹیلیجنس از 50% اور مور دین دیٹ جینیٹک. تو آپ اس میں بہت زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے, لیکن
یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ انوائرمنٹ اس طرح کی دے دیتے ہیں جس میں انٹیلیجنس کو ابھرنے کے چانسز مل جاتے ہیں تو انٹیلیجنس کین بی انکریزڈ. تو ان ڈفرینٹ ٹاپکس پر کام ہو رہا تھا. پیپل ور اسٹڈنگ گفٹیڈ چلڈرن, ٹیلنٹڈ چلڈرن, اینڈ a few researchers, for example Galton, Terman, they were involved in these kind of researches. اور اس کے علاوہ یہ بھی لوگ مختلف ریسرچز میں اس چیز کو بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کی لائف کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اگر دیکھا جائے تو بنیادی ضرورت تو واقعی روٹی, کپڑا اور مکان ہے, لیکن جب وہ میسر آ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہیومن بینگز از دا بیسٹ کریشن, ہیومن بینگز آر دا بیسٹ کریشن آف گاڈ, اور بیسٹ کریشن جو ہے اس کا پرپز صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بایولوجیکل نیڈس جو ہیں ان کو سیٹسفائی کرے. دے نیڈ ٹو فائنڈ دا پرپز آف دیئر لائف, فائنڈ اے میننگ ان دیئر لائف, اور میننگ آف لائف جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود لائف سیٹسفیکشن اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ اسٹڈیز. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا استعمال کر سکتے ہیں, چاہے اپنے فائدے کے لیے, چاہے لوگوں کے فائدے کے لیے, چاہے سوسائٹی کے فائدے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ ان ایلیمنٹس پر بھی کنڈکٹ کی جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سائیکالوجی کا ٹوٹل سینیریو چینج ہو گیا. دا فیس آف سائیکالوجی چینجڈ اینڈ دا لاسٹ 2 missions were forgotten. اب ایسا کیوں ہوا؟ In 1946 ویٹرنز ایڈمنسٹریشن واز کریٹڈ. ویٹرز ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ شاید آپ نے سائیکالوجی کے باقی سبجیکٹس میں اس کا ذکر پڑھا ہوگا, کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں, کلینکل سائیکالوجی میں, سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں, کہ جنگ کے بعد لوگ جو تھے وہ بہت سے پرابلمس کا شکار تھے. وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا دے ور سفرنگ فرام many mental health problems. For example, panic attacks, anxiety disorders, conversion disorders, اور اس کے علاوہ PTSD, post traumatic stress disorder خاص طور پر. اور لوگوں میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اسٹریس کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھیں. تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ کوئی مختلف ادارے قائم کیے جا سکیں جن میں لوگوں کو اسیس کیا جائے آن دا فرسٹ پلیس, ڈائگنوز کیا جائے اور اس کے بعد ان کو ٹریٹ کیا جائے. تو the emphasis was on curing mental illness. تو یہ حالات جو تھے انہوں نے راستہ ہموار کیا کہ جو سائیکالوجی کا پہلا مشن تھا وہ زیادہ فلرش ہو جائے. اینڈ what was that؟ یاد کرنے کی کوشش کریں, کیا تھا وہ؟ curing mental illness. تو سائیکالوجی کا جو emphasis تھا وہ ٹوٹلی curing mental illness کی طرف ہو گیا because of the circumstances. ایک اور بات کیا ہوئی کہ 1947 نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ واز اسٹیبلشڈ, اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ واز اسٹیبلشڈ ان USA, اور اس کا پرپس بھی یہ تھا کہ اب سائیکالوجسٹ کی بہت ضرورت ہے, تو سائیکالوجسٹ کیسے کریٹ کیے جائیں. تو لاٹ آف فنڈنگ واز اویلیبل ٹو پیپل فار ریسرچنگ انٹو مینٹل ایلنس, اور جب زیادہ پیسے ملنے لگے تو جو اکیڈیمک سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے مینٹل ایلنس پر ریسرچ شروع کر دی. جو پروفیشنل سائیکالوجسٹ تھے دے اسٹارٹیڈ ارننگ منی بائی کیورنگ مینٹل ایلنس اور بائی کنسنٹریٹنگ آن مینٹل ایلنس اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ. تو یہ سینیریو جو تھا یہ چینج ہوتا ہے سرکمسٹانسز کی وجہ سے. دیٹ از وائی دا ٹوٹل اٹینشن آف سائیکالوجی واز کنسنٹریٹڈ آن سائیکوپیتھولوجی اینڈ نیگیٹیوٹی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس ریسرچ کے نتیجے میں بہت فوائد بھی حاصل ہوئے. فار ایگزامپل, in the early 1950s, we did not know much about how to cure mental illness. اور we didn't know کہ کون کون سی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں. ہمیں ڈائگنوسس کے بارے میں صحیح طرح سے نہیں پتا تھا. ڈفرینٹ سائیکو تھراپیز جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی اتنی نالج نہیں تھی. پھر لوگوں کی ٹریننگ جو تھی, اسپیشلی جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ان کی ٹریننگ نہیں شروع ہوئی تھی. اور جب ٹریننگ شروع ہوئی اور ڈفرینٹ کورسز جو تھے وہ بنے کہ اگر آپ یہ کورس پڑھتے ہیں تو یو ول بی کالڈ اے سرٹیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ, تو ان سب سے آبویسلی سائیکالوجی میں بہت ہیلپ ملی. اینڈ مور دین 10 مینٹل ڈس آرڈرز ور ڈسکورڈ, ریسرچڈ,
ان کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کا میٹیریل ہمارے سامنے آیا. وی کیم ٹو نو اباؤٹ دیم ان ڈیپتھ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل اور ڈائگنوسٹک اور اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈسآرڈرز DSM-4 تو اب بنا ہے, لیکن اس سے پہلے اس کی جو پریویس ورژنس تھیں دے ور کریٹڈ. ICD-10 جو اب ہے اس کی پریویس ورژنس جو تھی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز وہ فروغ میں آئی. تو پرپس یہ ہے کہنے کا کہ وہ جو ایک مشن سائیکالوجی کا ٹوٹلی ہو گیا تھا کیورنگ مینٹل النس, اس سے سائیکالوجی کو فوائد بھی بہت حاصل ہوئے. سو پیپل کیم ٹو نو اباؤٹ مینٹل ڈس آرڈرز, دیئر ٹریٹمنٹس اینڈ ڈائگنوسس. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری توجہ جو باقی دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھی ان سے بالکل ہٹ گئی. ایک چیز آپ شاید نوٹ کرتے ہوں کہ ابھی میں نے بات کی ویٹرنز ایڈمنسٹریشن واز اسٹیبلشڈ ان 1946. اس طرح کے ہاسپٹلز بن گئے جو ویٹرنز تھے, یعنی جو کہ جنگ سے آئے ہوئے لوگ تھے, ان کی ہیلپ کی جا سکے, ان کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے. اور اس کے بعد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں. تو یہ سارے فارن کنٹریز کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو اس وقت پاکستانی نہیں بنا تھا, اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سائیکالوجی میں مختلف فیلڈز میں ترقی ہوتی ہے. اور ابھی بھی ہم بہت سی چیزوں میں, بہت سارے سائیکالوجی کے ڈفرینٹ جو ڈسپلنز ہیں, فیلڈز ہیں, ان میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو آئی ایم سوری ٹو اسٹیٹ دیٹ, لیکن بہت ساری اگزامپلز جو ہیں وہ ہمیں ویسٹرن کنٹریز سے ہی لینی پڑتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میری پوری کوشش ہوگی کہ جس بھی اینگل کو ہم یا جس بھی ایشو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اپنے پاکستانی کلچرل کانٹیکسٹ میں ڈسکس کریں. سو واٹ آئی واز سیئنگ از دیٹ بفور World War II, the emphasis of psychology was different. It was on positive aspects of human beings as well as on psychopathology. لیکن World War II کے بعد circumstances different ہونے کی وجہ سے the total concentration of psychologists was on curing mental illness. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے. Today was the first lecture of this course. تو ظاہر ہے کہ ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ what is positive psychology, what do you understand by this concept, اور آپ کی سمجھ میں کیا بات آتی ہے جب یہ آپ ٹرم positive psychology کی سنتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ what are the objectives and outcomes of this course, and then we talked about different modules of this course. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اس کورس کو 6 modules کے لحاظ سے پڑھیں گے, اور وہ جو 6 modules ہیں they are related with different aspects of positive psychology. اور ہر جو module ہے that is further divided into different categories یا different chapters. اور ان modules کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلا جو module ہے وہ introduction کا ہے. اس کے علاوہ ہم emotional states اور processes کا مطالعہ کریں گے. The third module is about cognitive states and processes. The fourth module is about pro-social behavior. اور fifth is about changing our behavior, and the final is about creating positive environments. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ بات بھی کی کہ 3 ڈائمینشنز ہیں پازیٹیو سائیکالوجی کی. One is related with subjective level, the other is related with individual level, جس میں ہم ایک انڈیویجول کے ٹریٹس اور اس کے بیہیویئر کی بات کرتے ہیں, اور اس کے ضمن میں بھی ہم بہت سارے ٹاپک اسٹڈی کریں گے. اور جو تیسرا ایسپیکٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود institutional, organizational, community or group level. And then we talked about psychology's forgotten missions, and we discussed that initially psychology had 3 missions: curing mental illness, nurturing high talent in children obviously, and then making people more satisfied in their life, یا ان کی لائفز کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن after World War II the total concentration was left on one issue, and that was curing mental illness. اب اگلے لیکچر میں جہاں سے بات چھوڑی ہے وہیں سے آگے بات شروع کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.